السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے زرد موسم جو کہ تحریر ہے راحت جمین کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 40۔ ایمن یک ٹک انہیں دیکھے گئی۔ ویٹر کھانا سرو کر رہا تھا۔ طارق کا دھیان ادھر تھا۔ مائرہ نے بھی اسے نہیں دیکھا اور قریب سے گزرتی چلی گئی۔ کتنا مزہ آئے گا جب ہم ایک ہی گھر میں دیورانی جٹھانی بن کر رہیں گی۔ کیا کچھ تھا جو ایک ہی پل میں ذہن کے پردے پر گزرتا چلا گیا۔ بسم اللہ کرو۔ طارق کی آواز پر وہ چونکی۔ ایک دم بے تحاشا تھکن رگوں پے میں اتر گئی تھی۔ اس کا جی چاہا طارق کو واپسی کے لیے کہے مگر اس نے خاموشی سے ڈش تھام لی تھی اور ہر نوالے کے ساتھ آنسو پینے لگی۔ یہ اس کا طارق کے ساتھ آخری کھانا تھا۔ خوابگاہ کی باقی روشنیاں بجھ گئی تھیں۔ بس ہلکی نیلگو چاندنی کا حصار تھا جو دریچہ کھلا ہونے کی وجہ سے اس کے بیڈ کے گرد پھیلا ہوا تھا۔ وہ بیڈ پر کروٹ کے بل لیٹا تھا۔ جاگ رہا تھا یا سو چکا تھا۔ بہرحال اس نے آہٹ پر سر اٹھا کر بھی ایمن کو نہیں دیکھا۔ ایمن جانتی تھی وہ سویا نہیں، ناراض ہے۔ وہ دونوں رات کے کھانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے جب ڈاکٹر مریم کی ملازمہ اسے بلانے چلی آئی۔ ایمن نے ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں رکھا اور عجلت میں کھڑی ہو گئی۔ کھانا تو سکون سے کھاؤ پھر چلی جانا، طارق نے ٹوکا۔ نہیں، وہ جلدی سے بولی۔ میں ابھی بات سن کر آتی ہوں، آپ کھانا کھا لیجئے۔ میں انتظار کر رہا ہوں، تم ہو آؤ۔ ایمن نے غالباً طارق کی بات بھی پوری نہیں سنی اور بجلے چلی گئی تھی۔ اس کے بعد اب آئی تھی جب وہ اس کا انتظار کر کے کھانا کھا چکا اور چائے بھی پی کر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ ایمن نے ہاتھ میں پکڑے سفید لفافے کو غور سے دیکھا، پھر عقب میں دراز بند کر کے بیڈ کے دوسری طرف آ گئی تھی۔ پہلے الماری کا سب سے نچلا خانہ کھول کر لفافہ اس میں ڈالا، پھر خاموشی سے بیڈ کے دوسری طرف کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ مگر دریچے سے آتی چاندنی اسے جلانے لگی۔ اسے اندھیرا چاہیے تھا، مکمل اندھیرا، جس میں ہر چیز غلط ملت ہو جائے، کسی کی کوئی پہچان نہ رہے۔ کھڑکی بند کر دوں؟ ایمن نے کہنا چاہا مگر گلے میں آنسوؤں کا پھندا سا پڑ گیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکی۔ اس نے کروٹ بدل کر طارق کو دیکھا۔ اس نے بازو موڑ کر سر کے نیچے رکھا تھا اور کھلی ہتھیلی ایمن سے زیادہ فاصلے پر نہ تھی۔ ایمن کا دل چاہا وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دے یا اس کی پشت پر سر ٹکا کر سکون سے سو جائے، مگر درمیان میں اتنا کچھ حائل تھا کہ وہ یہ ہمت نہ کر پائی۔ بس آنسو بہنے لگے تھے، ایک تواتر کے ساتھ، بے آواز، پھر لبوں سے ایک سسکاری نکلی تھی۔ وہ یہ سسکی سن لیتا اگر جاگ رہا ہوتا۔ طارق سو چکا تھا اور اس کے ساتھ میری قسمت بھی۔ ایمن نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ ڈاکٹر شروز ذرا سا کھنکارے۔ قسمت کو بنانا بگاڑنا کسی حد تک انسان کے اپنے ہی اختیار میں ہے۔ تم نے حالات سدھارنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ حالات ایسے رہے کہاں کہ میں سدھار سکتی؟ تم اپنی زندگی از سر نو شروع کر سکتی تھی۔ کیسے؟ جبکہ صاحب کھانا لگ گیا ہے۔ صغرا کی اطلاع پر ایمن نے حیرت سے ڈاکٹر شہروز کو دیکھا۔ میں نے ابھی تک ڈنر نہیں کیا، آؤ پہلے کھانا کھا لیں، وہ اطمینان سے کہتے کھڑے ہو گئے، گویا کھانے کا وہی کہہ کر آئے تھے۔ صغرا اطلاع دے کر واپس مڑ گئی۔ بھوک ہو نہ ہو میرا ساتھ دینا پڑے گا، انہوں نے ہاتھ بڑھایا۔ ایمن نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ سہارا دینے کو کھانے لگی۔ کیا آپ اپنے ہر پیشنٹ کا پیچھا اسی طرح کرتے ہیں؟ ڈاکٹر شہروز نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا، البتہ ہنسے دل کھول کر۔ آؤ پہلے کھانا کھاتے ہیں، پھر کافی کے مگ کے ساتھ باتیں ہوں گی۔ تمہیں کوئی پرابلم نہ ہوگی اگر میں اتنی دیر تک رکوں؟ وہ کچھ چونکی پھر بے توجہی سے نفی میں گردن ہلا دی۔ صغرا نے مہمان کی وجہ سے اہتمام کیا تھا۔ ایمن کو یاد نہ تھا اس نے آخری بار پیٹ بھر کر اور اچھی طرح کھانا کب کھایا تھا۔ ڈاکٹر شروز نے کھانے کے دوران زیادہ باتیں نہیں کی، خاموشی سے کھانا کھانے کے ساتھ ساتھ اس کی پلیٹ میں بھی کچھ نہ کچھ ڈالتے رہے۔ ایمن نے رغبت سے نہ سہی مگر پیٹ ضرور بھر لیا تھا۔ اچھی سی کافی، وہ بھی تمہارے ہاتھ کی، ہم لان میں پئیں گے۔ وہ نیپکن ایک طرف رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایمن نے بے دلی سے کافی بنائی۔ انہوں نے پہلا گھونٹ بھر کر مایوسی سے سر ہلاتے کہا، ثابت ہوا تمہیں کافی بنانا نہیں آتی۔ میں نے زندگی میں بگاڑا ہی بگاڑا ہے ڈاکٹر شہروز، مجھے کچھ بھی بنانا نہیں آتا۔ وہ ان کے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سیاہ شال اوڑھ رکھی تھی جس میں کہیں کہیں موتی سے دمک رہے تھے۔ اسے سدھارنے کا عمل بھی تو تمہارے اندر سے ہی شروع ہوگا۔ نہیں سر، اب تو سب کچھ ختم ہو گیا۔ ایمن نے مگ ٹیبل پر رکھا اور دونوں ہاتھ مسلنے لگی۔ ایمن، اگر زندگی ہے تو کچھ بھی ختم نہیں ہوا۔
یہ انسانی زندگی عجیب کو گوڑک دھندا ہے، جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، یہ آس انسان کے اندر مرنا نہیں چاہیے، ورنہ انسان موت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے، انہوں نے لسانیت سے سمجھایا۔ ڈاکٹر شہروز، جب میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو احساس ہوتا ہے میری زندگی اتنی بھی کٹن نہیں تھی جتنی میں نے خود اپنے ہاتھوں سے بنا لی۔ میری ماں مر گئی، بہت سے لوگوں کی مر جاتی ہے، لیکن خدا نے میرے لیے خدیجہ جیسی مہربان اور شفیق گود مہیا کی۔ میرا باپ، جو مجھے کھانا کھلائے بغیر ایک نوالا نہیں اتارتا تھا، اور ان کی موجودگی میں مہر النساء نے بھی مجھے بہت اچھی طرح سے رکھا۔ گھر میں اور بھی بچے تھے، مومو، جوجو، بابر، لیکن جو جگہ اور حیثیت میری تھی وہ کسی کی بھی نہیں تھی۔ میرا کمرہ، میرے کپڑے، میرے کھلونے، میری فرمائشیں۔ اس نے آہستگی سے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دونوں بازو شال کے نیچے سینے پر باندھ دیے تھے۔ ڈیڈی کے جانے کے بعد تھوڑا مشکل وقت آیا۔ مہر النساء کا رویہ بدل گیا، وہ گھر میرا نہ رہا، مگر خدا تو تب بھی مجھ پر مہربان رہا، اور اب ان ساری کٹھنائیوں کا صلہ کیپٹن عفان کی صورت مجھے دے رہا تھا۔ ایک اچھے خاندان کا لائق فائق سپوت، فوج جیسے معتبر ادارے میں عفان سے شادی کر کے اس وقت معاشرے میں ایک باعزت زندگی گزار رہی ہوتی، زندگی ایک دم سیٹل ہو جاتی، مگر نہیں، میں نے قدرت کے منتخب کردہ راستے کے بجائے اپنی خواہشوں اور آوارہ خوابوں کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک غلط راستے کا انتخاب کیا، خود اپنی مرضی سے۔ پھر نانا جان نے ان تاریکیوں میں جگنو بن کر راستہ دکھانے کی کوشش کی، تو میں نے جگنو کو اپنی ہتھیلی سے مسل ڈالا۔ کون کہتا ہے مجھے کوئی سمجھانے، ہاتھ پکڑنے یا راستہ دکھانے والا نہ ملا؟ بہت ملے، مگر انسان جب اپنے نفس کی بے لگام خواہشوں کے ہاتھوں ناچنے لگے تو عقل سب کچھ سلب کر دیتی ہے۔ اور ڈاکٹر شہروز، وہ ٹک چھوڑ کر آگے جھکی، یوں لگتا ہے وہ اپنی نہیں کسی اور کی زندگی کو شروع سے آخر تک پڑھ رہی ہے۔ ہر چیز، ایک ایک لمحہ اس کے سامنے بالکل صاف، واضح اور بے حد عیاں تھا۔ وہ چھانٹ چھانٹ کر اس میں سے بہت خوش قسمتی اور بدقسمتی کو الگ کر رہی تھی، تو احساس ہوا کہ اس کی زندگی میں خوش قسمتی کا عمل دخل زیادہ تھا۔ یہ پھر سے کتنی عجیب بات ہے کہ اتنا سب کچھ ہو اور قدرت نے میری ساری غلطیوں کو نظر انداز کر کے ایک بار پھر طارق جیسا مخلص شخص میرا ہمسفر بنا دیا، اور میں نے تو گویا اپنی قسمت کے ساتھ خود ہی کھیلنا شروع کر دیا۔ مجھے ایسا کیوں لگا کہ میں نصیب اپنے ہاتھوں سے لکھ سکتی؟ اوہ سر، میں کتنی خود غرض تھی، کم ظرف اور کم فہم۔ میں نہ اچھی بیٹی بن سکی نہ بیوی۔ میں نے اگر زندگی میں کچھ کوشش کی تو برا انسان بننے کی کوشش کی۔ وہ یوں ہنسی گویا خود اپنا ہی مذاق اڑا رہی ہو۔ ڈاکٹر شہروز کافی پی چکے تھے مگر چپ تھے۔ اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ میں زندگی کو بنانے کی کوشش کروں؟ کیسے؟ ڈاکٹر شہروز کو اس کے سوال سے خوشی ہوئی تھی۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہماری زندگی میں خوشیاں لوٹ کر نہیں آ سکتی۔ کچھ دیر کے بعد انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں کہنا شروع کیا۔ ان کے الفاظ سے پہلے ان کے لہجے میں ایسا جادو تھا کہ مقابل کے اعصاب پرسکون ہونے لگتے۔ ہم کبھی دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہم سے ماضی میں یہ اور غلطیاں ہوئی ہوں گی۔ ہم نے فلاں شخص کے ساتھ بے حد زیادتی کی۔ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو زندگی ایسے گزر جاتی۔ اگر اس وقت ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہوتا تو آج سکھ چین کی نیند سو رہے ہوتے۔ جب تک سب سوچیں یہ تلخیاں یہاں سے، انہوں نے اپنی کن پٹی پر انگلی بجائی، نہیں نکالو گی، کچھ بھی نہیں کر سکو گی۔ تمہارا عمل تمہاری سوچ کے تابع ہے ایمن۔ ان حقیقی خیالات کو جڑ سے اکھاڑو۔ اب تک تم نے جو کیا وہ غلط تھا، اور اب تم جو کچھ ٹھیک کرو گی، صرف ایک بار اس سوچ کو اپنے ذہن میں جگہ دو۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، ماضی کو دفن کر دو، وہاں تمہارے لیے اب کچھ بھی نہیں رکھا۔ ایمن یوں چپ تھی گویا بول بول کر تھک گئی۔ کسی دانا کا کال ہے، گزرا ہوا کل ایک کینسل کیا ہوا چیک ہے، آنے والا کل چیک کی شکل میں محض ایک وعدہ ہے، اس کا کیش ہونا ضروری نہیں، صرف حال وہ نقدی ہے جو آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ماضی کی غلطیوں کو دوہرا کر اپنے ذہن کو پراگندہ کرنے کے بجائے ان سے سبق سیکھو، ان کی تلافی کرو۔ سوچ لو کہ حال کی اس نقدی کو ماضی کی طرح دونوں ہاتھوں سے لوٹانا ہے یا سوچ سمجھ کر خرچ کرنا ہے۔ میرے ہاتھ خالی ہیں، میں نے ہتھیلیاں سامنے پھیلائیں۔ ٹھیک ہے، لیکن انہی خالی ہاتھوں سے تمہیں اپنا مستقبل تعمیر کرنا ہے، ایسی عمارت اٹھانی ہے کہ لوگ تم پر رشک کریں، اور یقین کرو ایمن، تم یہ کر سکتی ہو۔ یہ میرا یقین ہے۔ اس کے باوجود تمہاری صلاحیتیں ختم نہیں ہوئی، تم ایک آج بھی بہادر اور ذہین لڑکی ہو۔
ایمن کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے تم نے اپنی صلاحیتوں اور ذہانت کو غلط رخ پر استعمال کیا، آج تم انہیں درست سمت دو، دیکھنا سب کچھ بدل جائے گا۔ آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ایمن نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ ڈاکٹر شہروز اٹھ کر اس کے عقب میں آ کھڑے ہوئے، دونوں ہاتھ اس کے کندھوں پر رکھے۔ کیونکہ میں زندگی میں بہت لوگوں سے ملا ہوں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اس کے بعد سدھار کا عمل شروع ہوتا ہے، اور تم یہ کر لو گی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی تھی، غالباً آج کی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شہروز کو لگا آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے، رات بہت ہو رہی ہے، اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک پرجوش اور زندگی سے بھرپور ایمن کے ساتھ، جو اس بس مردہ اور اداس ایمن سے بالکل مختلف ہوگی۔ تم ٹیبلٹ لے کر سکون سے سو جاؤ۔ وہ سامنے آ کر ٹیبل پر اپنا موبائل اور چابی اٹھانے لگے۔ کیا یہ نیند کی گولیاں ہیں؟ ایمن نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ڈاکٹر شہروز مسکرائے۔ بہت ہلکی ڈوز ہے، صرف سکون کے لیے۔ گولیوں کی پوری شیشی ختم ہو جائے گی تب بھی بندہ ختم نہیں ہوگا۔ انہوں نے اس کی سوچ کے عین مطابق جواب دیا۔ مرنے کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، ایمن نے چڑھ کر کہا۔ ہاں، مگر یہ بزدل لوگوں کی سوچ ہے، میں جانتا ہوں تم ایسا کچھ نہیں کرو گی۔ اگر سوچنا ہی ہے تو ایمن طارق، یہ سوچنے تو سوچو کہ جینے کے لیے کون سے طریقے ہیں جو آپ کی زندگی میں سدھار کے عمل کو جلد از جلد شروع کر دیں گے۔ اور جب ڈاکٹر شہروز چلے گئے تو ایمن واقعی اس نہج پر سوچ رہی تھی، مگر سوائے تاریکی کے اور کچھ سجائی ہی نہ دیتا تھا۔ آپ نے دیکھا ماں جی ان کا حال؟ ہیرا بڑے صبر سے کھانا کھلا کر بچوں کے سونے کا انتظار کر رہی تھی۔ اماں جی نے چپکے سے آنکھ میں آئے آنسو کو پوچھ ڈالا تھا۔ یہ کوئی بات ہے؟ کھانے کے وقت بس فون کر دیا کہ میں نہیں آ سکتا۔ مردوں کو 100 کام ہوتے ہیں بچے، کیوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر خود کو پریشان کرتی ہو؟ یہ تو بہت معمولی بات ہے۔ ہاں، بس کام نپٹاتے رہیں، گھر، فیملی، بچے، ان کا کوئی حصہ نہیں، سارا دن وہ بھی تو بزی، اور میں بھی، ایک رات کا کھانا ہی اکٹھے نصیب ہوتا ہے، بچے بھی تو فیل کرتے ہیں۔ وہ ان کے قریب بیٹھ گئی۔ انہیں بھی سمجھاؤ، خود بھی اس بات کی وجہ سے اسے بحث مت کیا کرو، وہ بہت ذمہ دار ہے، کسی چیز کی تنگی نہیں، آنے جانے میں روک ٹوک نہیں، بچوں کا اور تمہارا خیال بھی تو رکھتا ہے۔ خدا کا شکر ادا کیا کرو، ورنہ وہ مرد بھی ہیں جو دن رات کے 24 گھنٹوں میں گھر نہیں جھانکتے، بیوی کو گھر کے کونے قدرے میں پڑی شے اور بچوں کو جی کا جنجال سمجھتے ہیں۔ انہوں نے رسانیت سے سمجھایا، پھر بات بدل دی کہ ہیرا اور ان کے بیک گراؤنڈ میں واضح فرق تھا، اس لیے نہ وہ ان کی بات سمجھ سکتی تھی اور نہ ہی اماں جی اسے زبردستی سے سمجھا سکتی تھی۔ بچے سو گئے؟ جی، ہیرا نے وہ تصویر دیکھ لی جسے انہوں نے تکیے کے نیچے رکھنے کی کوشش کی تھی۔ یہ کس کی تصویر ہے؟ انہوں نے چونک کر دیکھا، پھر ایک خاموشی سے تصویر نکال کر اس کی طرف بڑھا دی۔ شاہمیر؟ شاہمیر؟ ہیرا نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اماں نے تھک کر تکیے پر سر ڈال دیا تھا، ان کی نگاہیں چھت پر بھٹک رہی تھیں۔ میرا بیٹا، میری اکلوتی اولاد؟ ہیرا نے ایک اچنبھے سے انہیں دیکھا۔ ہاں ہیرا، یہ میرا بیٹا ہے، میری اکلوتی اولاد، ان سب کا سوتیلا بھائی۔ انہوں نے گویا سب کچھ بتانے کا ارادہ کر لیا تھا۔ آپ کا مطلب ہے یہ شہروز اور ان کے بھائی؟ ہیرا متعجب تھی۔ ہاں، میری سوکن کی اولاد ہیں، انہوں نے سکون سے بتایا اور کمبل کھینچ کر سینے تک کر لیا تھا۔ ہیرا کے لیے تو ایک جھٹکا ہی تھا، وہ تو جب سے بیاہ کرائی تھی اماں جی کو ہی دیکھا تھا، کبھی ایک بار بھی احساس نہ ہوا ان کے درمیان کوئی سوتیلا رشتہ ہے۔ میں ان کے باپ کی پہلی منکوہا تھی، مگر بیوی کا درجہ اس وقت ملا جب ان کی دوسری بیوی اپنی اولاد چھوڑ کر چل بسی۔ ان کو میں نے ہی پالا ہے، شاہمیر ان سے چھوٹا ہے، اسے اپنے باپ سے نفرت تھی، شاید اپنی ماں کی بے قدری کا دکھ تھا۔ یہ لوگ بہت چھوٹے تو نہیں تھے، مگر گھر سنبھالنے کے لیے ایک عورت کی ضرورت تو پڑتی ہے نا، وہ تو ایک حویلی کا انتظام تھا۔ انہوں نے دھیرے دھیرے ہیرا کو وہی کہانی سنائی جو شاہمیر نے کیتھی کو بتائی تھی۔ ہیرا دم بخود رہ گئی۔ اب یہ کہاں؟ اس نے ایک نوعمر لڑکے کی تصویر کو غور سے دیکھا۔ باپ سے نفرت تھی، مجھ سے خفا ہو کر چلا گیا، اور ایسا گیا کہ کبھی لوٹ کر ہی نہ آیا۔ اب سنا ہے پاکستان آ گیا ہے، پتہ نہیں مجھ سے ملنے کب آئے گا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ شہروز کو کسی جاننے والے نے بتایا ہے، اس نے شادی کر لی تھی، بیوی فوت ہو گئی، بچے کو لے کر پاکستان آ گیا۔ وہ بڑے ضبط سے بول رہی تھی۔ یہ نہیں بتایا کہ پاکستان میں کہاں ہے؟ نہیں، انہوں نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ بات ایسی تھی کہ ہیرا
شہروز اور ان سے وابستہ ناراضگی وقتی طور پر بھول گئی تھی۔ وہ تو اماں جی کی ہمت اور صابر چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے ہوتے ہیں دکھ کو اپنے اندر دفن کر کے دوسروں کے لیے زندگی جینے والے۔ ہر کسی میں یہ ہمت کہاں؟ اس نے آہستگی سے ان کی پیشانی پر ہتھیلی رکھی اور آہستہ آہستہ دبانے لگی۔ اماں جی، کیا اتنا ہی سہل ہے سگی اولاد کو بھول کر خود کو سوتیلے رشتوں میں بانٹ دینا؟ رب کرواتا ہے بیٹی، انسان کی بساط کیا؟ اور تم انہیں سوتیلے نہ کہو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ خدا آپ کو آپ کی ریاضت کا صلہ ضرور دے گا۔ مجھے بھی اپنے اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے ذرا سا توقف کیا، پھر دھیرے سے بولی، اب تو اولاد والا ہے، شاید اب ماں کی مجبوری کو سمجھ سکے۔ تبھی باہر شہروز کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لو، آ گیا ہے، سنو، اب اسے الجھنے مت لگ جانا۔ جی، ہیرا ہنس دی۔ الجھنا نہیں، لیکن اسے پوچھنا ضرور تھا۔ دکھ سکھ کی سانجھ کا رشتہ تھا، پھر اتنا بڑا راز کیوں چھپایا؟ شاہ میر کو وہ مکان پسند آ گیا تھا، شہر کے ہنگاموں سے قدرے دور، پرسکون ٹھنڈی سڑک سے آگے۔ بہت سے نئے پرانے مگر خوبصورت بنگلوں کے درمیان ایک پرانا اور چھوٹا سا گھر تھا جس کے عقب سے چھوٹی نہر گزرتی تھی۔ صحن، کمرے، گھر اور کچن اور بات، اسے اس گھر میں کمرہ ایک ہی ملنا تھا، مگر وہ باقی سارا استعمال کر سکتا تھا سوائے اس ایک کمرے کے جس میں گھر کا مالک مقیم تھا۔ اسے ایک اچھی جاب مل گئی تھی، وہیں بلال سے ملاقات ہو گئی۔ وہ دوست بنانے سے ہمیشہ کتراتا تھا، مگر بلال کے ساتھ کام شروع ہوا تو جلد ہی دوستی بھی ہو گئی۔ شاہ میر نے اسے اپنے بارے میں مختصر ہی بتایا تھا۔ باتوں باتوں میں رہائش کی بات ہوئی تو بلال نے بتایا، اس کے دور پار کے رشتہ دار اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتے ہیں۔ علاقہ اچھا اور صاف ستھرا ہے، وہاں سے قریب ہی بچوں کا ایک چھوٹا سا اسکول بھی ہے۔ ان کا کوئی عزیز ساتھ نہیں رہتا، ان کا کوئی نہیں ہے۔ ایک عورت بہت عرصے سے کام کے لیے آتی ہے، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، صفائی ستھرائی کے لیے۔ ہم جیسے لوگ آتے جاتے خبر گیری کر جاتے ہیں۔ تو وہ تم میں سے کسی کے گھر شفٹ کر جائیں، اکیلے تو بہت مشکل ہوتی ہوگی۔ شاہ میر نے یہ صعوبتیں دیکھی تھیں، پھر وہ تو ایک بوڑھے انسان تھے۔ شاہ میر کو بنا دیکھے ان سے ہمدردی ہونے لگی۔ ہم نے بہت زور دیا مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ ساری زندگی بہت خواری کے ساتھ ہی گزاری ہے، اب دوسروں پر بوجھ نہیں بننا چاہتے۔ پینشن آتی ہے، اسی سے گزارا کرتے ہیں، بلال نے بتایا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھر دکھانے کے لیے لایا تھا۔ ایسا تنہائی پسند شخص کسی اور کے ساتھ گزارا کیسے کرے گا؟ شاہ میر کو تشویش ہوئی۔ دونوں اس وقت گھر کے صحن میں کھڑے تھے۔ صحن خالی تھا اور صاف ستھرا بھی، پورے صحن میں کوئی چیز نہ تھی۔ بلال اس کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا جہاں شاہ میر کو ٹھہرنا تھا۔ وہاں کچھ سامان پڑا تھا۔ ایک بڑی سی کھڑکی پچھلی طرف کھلتی تھی جس میں سلاخیں لگی تھیں۔ میں یہ سامان اسٹور میں رکھوا دوں گا، یہاں رنگ و روغن کروانا پڑے گا۔ شاہ میر نے سفیدی جھڑی دیواروں کو دیکھا۔ ہو جائے گا سب کچھ۔ وہ اسے اپنے ساتھ لیے دوسرے کمرے کی جانب بڑھا، جبکہ شاہ میر کا ذہن ان اشیاء اور سامان کی لسٹ بنا رہا تھا جو اسے یہاں پر لے کر آنے تھے۔ السلام علیکم بابا۔ پلنگ پر تکیوں کے سہارے بیٹھے بزرگ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ ان کی ٹانگوں پر کمبل تھا، ہاتھ میں کتاب۔ انہوں نے آنکھوں پر لگی اینک اتار کر ہاتھ میں لے لی۔ کیسے ہو برخوردار؟ ان کے چہرے پر بے حد جھریاں، سر کے بال بے حد سفید اور داڑھی بے ترتیب تھی۔ ٹھیک ٹھاک، یہ شاہ میر ہے۔ بلال اس کا تعارف پہلے ہی کروا چکا تھا۔ انہوں نے بس ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ اکیلا ہے؟ اکیلا ہی سمجھے، بس ایک چھوٹے بچے کا ساتھ ہے۔ چھوٹے بچے بے حد شور کرتے ہیں اور مجھے شور پسند نہیں، وہ کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے بولے۔ تو کیا میں کوئی اور گھر دیکھوں؟ شاہ میر کا لہجہ خشک تھا۔ شاہ نیل کے حوالے سے وہ ہلکی سی بات بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ انہوں نے چونک کر شاہ میر کو دیکھا اور بے حد غور سے دیکھا۔ محبت میں شدت اچھی نہیں، خواہ اولاد سے ہی کیوں نہ ہو، یہ دھوکہ دے جاتی ہے۔ نہ جانے کیوں شاہ میر مضطرب سا ہو گیا۔ تم کل سے ہی آ جاؤ، یاد رکھو۔ انہوں نے انگلی کھڑی کی تھی۔ بس ایک کمرے کے علاوہ پورا گھر تمہارا ہے، سمجھو تم نہیں، میں تمہارا کرایہ دار ہوں۔ بس اس کمرے میں جھانکنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے بوسیدہ چیزوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ شاہ میر نے کمرے میں بھری بے تحاشا پرانی کتابیں اور انہیں ایک ہی کتاب میں شمار کیا تھا۔ اس کی بے حد روکھے لہجے پر وہ مسکرا دیے تھے۔ ایک دن تمہیں بھی بوسیدہ ہونا ہے، خدا حافظ۔ انہوں نے اینک ناک پر رکھی اور کتاب کا مطلوبہ صفحہ ڈھونڈنے لگے تھے۔ میرا خیال ہے اب تم مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ فواد کا فون اتنے دنوں کے بعد آیا کہ وہ مایوس ہو چکی تھی۔
دل میں اتنے وسوسے تھے کہ وہ شکوہ کیے بنا نہ رہ سکی۔ یہ خیال تمہیں کیوں آیا؟ اس کے بشار سے لہجے پر وہ کچھ اور بدگمان ہو گئی۔ آج کتنے دنوں کے بعد فون کیا ہے؟ وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ یہ دن اس نے کس اضطراب میں گزارے ہیں۔ یار تھوڑا مصروف تھا، پھر ابو نے کسی کام کے سلسلے میں فیصل آباد بھیج دیا، پورا ہفتہ وہیں لگ گیا۔ فون تو کہیں بھی کیا جا سکتا ہے نا فواد؟ وہ سنجیدہ تھی۔ تم نے بھی تو نہیں کیا، تم جانتے ہو میرے پاس بیلنس نہیں ہوتا، گھر کے نمبر سے ٹرائی کیا تو تمہارا نمبر بن جا رہا تھا۔ اچھا بابا غلطی ہو گئی، اب اسی ایک بات کو لے کر الجھتی رہو گی؟ میں نے تم سے ایک اہم بات کرنا تھی۔ مجھے بھی تم سے ایک بہت اہم بات کرنا تھی۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ یہاں سے بھی کوئی کمرے کی طرف آتا تو فوراً نظروں میں آ جاتا تھا۔ پہلے تم بتاؤ، ممی کچھ اور لوگوں کو گھر بلا رہی ہیں، پہلے تو معاملہ سنبھال لیا، لیکن میں بار بار ایک ہی کھیل نہیں کھیل سکتی۔ ممی کو شک بھی ہوا نا تو میری گردن دبا دیں گی۔ کس مائی کے لال کی ہمت ہے کہ میری مومو کو ہاتھ لگا سکے؟ بڑکے لگانے کا وقت نکل گیا فواد، اب صرف عمل کا وقت ہے۔ کچھ کرنا ہے تو کرو، ورنہ اس بار میں کچھ نہیں کروں گی۔ اگر تمہیں واقعی مجھ سے محبت ہے تو اسے ثابت کرو، ورنہ سب کچھ ختم سمجھو۔ ابھی کل رات ہی مومو کی جوجو سے اچھی خاصی بحث ہوئی تھی۔ جوجو نے صاف کہہ دیا کہ فواد اس کے ساتھ سنجیدہ نہیں، صرف اور صرف فلرٹ کر رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ مومو کوئی چوٹ کھائے اسے اپنی آنکھیں کھولنا چاہیے، لیکن میں اسے اچھی طرح جانتی۔ مومو نے احتجاج کیا، تم اسے جتنا بھی جانتی ہو، جتنا فواد نے تمہیں خود اپنے بارے میں بتایا ہے نا، اور کوئی بھی انسان خود کو برا نہیں کہتا، دوسروں کے سامنے صرف اپنی اچھائیاں ہی بیان کرتا ہے۔ تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ اس کا گھر بار دیکھا ہے؟ اس کے بہن بھائی سے ملی ہو؟ سارا دن کالج کے سامنے کھڑے ہو کر لڑکیوں کو سیٹیاں مارنے کے علاوہ اور کام ہی کیا کرتا ہے؟ جوجو کے لہجے میں تلخی تھی۔ یوں لگتا تھا وہ فیصلہ کر چکی ہے، اگر وہ باز نہ آئی تو سب کچھ مہرنسا کو بتا دے گی۔ شاید وہ آخری بار مومو کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کم از کم مومو کو اس وقت یہی لگا، اس کے بابا کا بزنس ہے۔ سائیکل پر دنداسا بیچنے والا بھی یہی کہتا ہے کہ بزنس کر رہا ہے۔ جوجو تم کیا چاہتی ہو؟ مومو کی آنکھیں لبالب بھر آئی تھی۔ جوجو نے اٹھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میں صرف تمہیں چاہتی ہوں، اپنی بہن کو۔ مجھے صرف تمہاری خوشی عزیز ہے، لیکن وقتی خوشی کے لیے تمہیں اندھے کنویں میں تو نہیں گرنے دوں گی نا۔ اس کا فون آئے تو صاف کہہ دو کہ اگر وہ سنجیدہ ہے تو ایک ہفتے کے اندر اندر اپنے والدین کو بھیج دے۔ یقین کرو اگر وہ معقول انسان ہوا تو میں اور بابر بھائی تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ بابر بھائی؟ مومو سہم کر اسے الگ ہوئی۔ تم نے انہیں بتا دیا؟ ابھی تک تو نہیں۔ پلیز مومو، اس شخص کی خاطر اپنے گھر والوں کو دھوکہ مت دو۔ اور بات کسی حد تک مومو کی سمجھ میں آ گئی تھی، یا وہ فواد کی طرف سے مایوس ہونے لگی تھی۔ ایسے کس طرح ختم ہو سکتا ہے مومو؟ بس فواد، اب باتیں کرنے کا وقت گزر چکا، اپنی محبت ثابت کرو۔ محبت؟ تم اسے محبت کہتی ہو؟ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ مومو کا دل ڈوب کر ابھرا۔ بہت دعویٰ ہے تمہیں مجھ سے محبت کا، کوئی ایک ثبوت بھی دیا؟ کتنی بار منتیں کی مومو، مجھ سے آ کر مل لو، اپنی صورت دکھا جاؤ، لیکن نہیں، صرف فون پر خالی خولی محبتوں کے دعوے۔ فواد، وہ شدت رہ گئی تھی۔ تم چاہتے تھے میں تمہارے ساتھ پارکوں اور ہوٹلوں میں ملتی، ان عام گھٹیا لڑکیوں کی طرح جو ہر دوسرے لڑکے کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہیں۔ تو کیا حرج تھا؟ فی زمانہ اتنے اچنبے کی بات تو نہیں۔ کسی ہوٹل میں کھانا کھا لیا، کسی پارک میں چند گھنٹے گزارنا، ایک دوسرے کو گفٹ دینا، اس میں کیا برا ہے؟ ایک ہی پل لگا تھا، فواد کا لہجہ اور انداز سب کے سب بدل گئے تھے۔ مومو ہکا بکا تھی، ابھی چند سیکنڈ قبل وہ کیا کیا دعوے کر رہا تھا۔ سوری فواد، اپنی ماں کو دھوکہ دے کر کسی غیر مرد کے ساتھ چند گھنٹے پارک یا ہوٹل میں گزارنا، یہ میرے لیے ممکن نہیں۔ میرا تعلق ایک شریف گھرانے سے۔ وہ پھٹ پڑی۔ اچھا، تو یہ شریف گھرانے کی لڑکی اب کیا کر رہی ہے؟ رات بھر جا کر گھنٹوں فون پر باتیں۔ یہ شریف گھر کی لڑکی کو زیب دیتا ہے؟ ملنا نہیں؟ فواد کی باتیں تیر کی طرح اس کے دل میں ترازو ہو گئی تھی۔ مومو تڑپ اٹھی۔ تمہیں کیا خبر؟ میرے ایک اشارے پر لڑکیاں کھینچی چلی آتی ہیں، اور تم؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میں نے اب تک صرف وقت ہی برباد کیا۔ مومو کو بڑے زور کی چوٹ لگی، وہ کھڑے سے بیٹھ گئی تھی۔ فواد، تم میرے ساتھ صرف ٹائم پاس کر رہے تھے؟ تو تمہیں کیا لگا میں اپنی ماں کو تمہارے گھر بھیج رہا تھا؟ وہ سراسر اس کا مذاق اڑانے لگا۔ یا اس کھیل کو ختم کرنے کا سوچ لیا تھا کہ اس کھیل میں بس خسارہ ہی رہا؟ نہ مومو کی طرف سے کوئی گفٹ ملا، نہ کوئی رنگین اور سنگین قسم کی ملاقات، خالی خولی ہاتھوں سے کوئی کب تک دل بہلائے۔ اس پر رشتہ بھیجو کا اصرار،
اب وقت آ گیا کہ اس کھیل کو انجام تک پہنچایا جائے۔ دوستوں کے ساتھ شرط تو وہ ہار ہی چکا تھا۔ مومو گنگ سی رہ گئی تھی، ایک لفظ نہ بول سکی۔ ہاں، جو کی باتیں ذہن میں ایک ایک کر کے گونجنے لگی۔ نوین ٹھیک کہتی تھی، تم اپنی ٹائپ کی لڑکی نہیں۔ نوین؟ نائن؟ اس کا معاف ہوتا دماغ بری طرح چونکا۔ اچھا نیک بیوی، ابھی مجھے اجازت دو، مجھے اپنی نئی گرل فرینڈ کو کالج سے پک کرنا ہے۔ بڑی دھانسو اور توپ شے ہے، ہاتھ پکڑو تو۔ وہ خباثت سے ہنسا۔ تمہیں میری طرف سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے تمہیں کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچایا، نہ بلیک میلنگ کا ارادہ ہے، صرف اس لیے کہ تم نائن کی دوست ہو اور نائن میری صاحب کا۔ موبائل مومو کے ہاتھ سے پھسل چکا تھا، تو اس سب میں نائن کا ہاتھ تھا۔ ایک ایک کر کے بہت سے منظر، بہت سے فکرے ذہن میں تازہ ہوتے گئے تھے۔ سچ ہی کہا ہے کہ بری صحبت برا رنگ لاتی ہے۔ کتنا سمجھایا کرتی تھی جو کہ نائن کا ساتھ چھوڑ دے، وہ اپنے ساتھ ساتھ تمہیں بھی خراب کر دے گی۔ اسے مریم یاد آئی تھی اور باقی سہیلیاں، سب نے ایک ایک کر کے اسے چھوڑ دیا تھا کہ نائن کا مشکوک کردار انہیں بھی مشکوک کر دیتا۔ وہ اس کی ہم عمر سہیلیاں اتنی سی بات سمجھ کر راستہ بدل گئی، اور وہ کیا اتنی ہی احمق تھی کہ نائن کی خاطر اس سب سے قطع تعلق کر لیا۔ اسے یاد آیا کہ کالج میں لڑکیاں نائن کے بارے میں کیا کیا باتیں کرتی تھیں، تو اس کے حوالے سے کیا مومو کے بارے میں بھی؟ اور یہ فواد، مومو نے دھندلائی آنکھوں سے نیچے گرے موبائل کو دیکھا۔ میں نے تو تم سے سچ مچ کی محبت کی تھی اور تم سے فلرٹ کر رہے تھے، اسی لیے بار بار اصرار کرتے کہ میں تم سے باہر آ کر ملوں، اور جو میں تمہاری محبت پر اعتبار کر کے یہ کر گزرتی تو آج میرے دامن میں کیا ہوتا؟ صرف رسوائی اور بدنامی۔ میں نے تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو دھوکہ دیا، بہن سے لڑائی کی، میں کس قدر بری لڑکی ہوں۔ دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ وہ بلندیوں سے گری تھی، اپنے جذبوں کی بے وقتی پر ماتم کنا تھی، اور کھڑکی کی دوسری طرف کھڑا وجود بھی دھماکوں کی زد میں تھا۔ جو کچھ اس نے سنا وہ بے حد انہونا اور غیر متوقع تھا۔ مہرنسا نے اپنا سر غرور اور فخر اپنے ہی قدموں میں ڈھیر ہوتے دیکھا اور کمرے کی طرف چل دی تھی۔ ان کے قدموں سے شکستگی اور ہار لپٹی تھی۔ صبح معمول کے انداز میں بیدار ہوئی۔ سڑک سے گزرتے اخبار والے کی ٹن ٹن، دودھ والے کے کھڑکھڑاتے برتن، اسکول کی طرف بھاگتے بچوں کا شور، سب کچھ وہی تھا۔ مہرنسا نماز کے بعد قرآن پاک کھولے بیٹھی تھیں۔ مومو حسب معمول کچن میں مصروف تھی۔ تو پھر مختلف کیا تھا؟ کالج کے لیے بھاگ دوڑ کی تیاری کرتی۔ جو نے اپنے اندر ایک الجھن سی محسوس کی اور چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ ہاں، کیا ہے جو معمول سے ہٹ کر ہے؟ مہرنسا کے آنکھ سے بہتے آنسو، یا مومو کی بے تحاشا خاموشی؟ اس نے ناشتے کے لیے آواز لگائی تو مومو نے ناشتہ میز پر لگا دیا۔ چائے کے لیے پکارا تو ہاتھ میں چائے کا مگ تھما گئی، بنا کچھ کہے، بے حد خاموشی کے ساتھ۔ ورنہ میں تمہاری نوکر ہوں، خود چائے بھی نہیں لے سکتی، جیسے جملے معمول کا حصہ تھے۔ اور آج نہ مہرنسا کی تلاوت ختم ہو رہی تھی اور نہ مومو کی خاموشی۔ مومو، میرا ریڈ دوپٹہ۔ جب مومو نے اس کا ریڈ دوپٹہ ڈھونڈ کر تھما دیا تو جو نے دوپٹے کے بجائے اس کا ہاتھ تھام لیا، تب اس نے دیکھا مومو کی بے تحاشا رت جگہ کی غماز کرتی اداس شکست خوردہ آنکھیں۔ جو نے ابھی تک کسی سے کچھ پوچھا نہیں تھا اور وہ ہاتھ چھڑا کر کچن میں چلی گئی تھی۔ جو اس کے پیچھے لپکی، وہ دونوں ہاتھ سلپ پر ٹکائے ضبط کر سب کے کڑے مرحلوں سے گزر رہی تھی۔ مومو، جو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ جو سوچ رہی تھی کہ اپنی رسوائی اور بے قدری کی داستان کسی کو نہیں سنانی، پلٹ کر اسے لپٹ گئی تھی۔ بہن کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہ تھی، وہ اس کے آنسوؤں سے بہت کچھ اخذ کر گئی تھی۔ جان گئی کہ چوٹ بہت گہری لگی ہے، مگر مطمئن ہو گئی کہ نقصان زیادہ نہ ہوا تھا۔ باقی رہی مومو تو وقت کے ساتھ ساتھ اسے سنبھل ہی جانا تھا۔ تم سچ کہتی تھی جو میں جسے محبت سمجھتی تھی وہ۔ جو نے تیزی سے اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ممی لاؤنج میں ہے۔ مومو دوپٹے سے آنکھیں خشک کرنے لگی۔ سمجھو کچھ ہوا ہی نہیں، میں ابھی کالج آ رہی ہوں، رات کو بیٹھ کر باتیں کریں گے۔ جو نے اس کے گال پر پیار کیا اور دوپٹہ لے کر باہر نکل گئی۔ لاؤنج میں مہرنسا نے قرآن پاک دستان میں لپیٹ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے تھے۔ ممی خدا حافظ، انہوں نے ہلکا سا سر کے ساتھ اشارہ کیا تھا تو وہ باہر نکل گئی۔ ایک طویل دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیرے اور پھر ساتھ ہی بہت سارے آنسو خشک کر لیے تھے۔ ممی چائے لاؤں؟ انہوں نے بند آنکھیں کھولی، مومو کو دیکھا، ستا ہوا چہرہ، متورم آنکھیں۔ تمہیں کیا ہوا؟ کچھ نہیں، سر میں درد ہے، وہ نظریں جھکا کر بولی۔ مہرنسا کچھ لمحوں سے ٹٹولتی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔
پھر سرد و سپاٹ لہجے میں بولی، جاؤ آرام کرو، میں بنا لوں گی۔ مومو سر جھکائے باہر نکل گئی تو مہرنسا ایک طویل سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ وہ صرف اتنا ہی چاہتی تھی کہ کچھ دیر مومو ان کے سامنے نہ آئے۔ شاہمیر آخری بیگ بند کر کے سیدھا ہوا اور طائرانہ نگاہوں سے کمرے کا جائزہ لیا۔ وہاں کوئی چیز رہ تو نہیں گئی۔ ایک کونے میں شانیل کے 2 کھلونے پڑے تھے، مگر وہ پرانے اور ٹوٹے ہوئے تھے۔ شاہمیر نے انہیں وہیں چھوڑ دیا اور دونوں بیگ اٹھا کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ وہ کمرہ بھی بالکل خالی تھا، نہ طاہر تھا نہ طاہر کا سامان۔ مسافر اپنی منزل کی طرف جا چکا تھا، وہی منزل جس سے وہ کب کا بھاگ رہا تھا۔ یوں ہی ہوتا ہے ہم جیسے انسانوں کے ساتھ، جو راستوں کی منزل سمجھ کر بھاگتے چلے جاتے ہیں، اپنے اصل کی طرف لوٹ کر ہی جانا پڑتا ہے۔ جس دن اس نے طاہر سے اس کے بھائی کا فون نمبر لیا، طاہر کس قدر خوفزدہ تھا۔ اگر وہ نہ آئے تو میں کہاں جاؤں گا؟ اس کی آنکھوں میں یہ سوال خوف بن کر منجمد ہو گیا۔ مگر وہ آ گئے تھے۔ لاکھ اس سے ناراض سہی، مگر یہ خون کے رشتوں کی کشش تھی کہ وہ اس کی حالت سن کر رہ نہ سکے۔ شاہمیر نے ان سے صرف ایک ہی سوال کیا تھا، آپ طاہر کو لینے آئیں گے یا میں کسی عیدی ہوم سے رابطہ کروں؟ میں آ رہا ہوں۔ طاہر نے شاہمیر کے منہ سے سنا تو کتنی دیر بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں نے زندگی بھر انہیں کچھ نہیں دیا۔ میں جانتا ہوں زندگی وہاں بھی تمہارے لیے آسان نہ ہوگی، مگر تم اپنوں کے درمیان رہو گے۔ شاہمیر نے اسے تسلی دی اور اس کا سامان پیک کرنے لگا۔ جو لوگ زندگی کی قدر نہیں کرتے، زندگی ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے۔ کیا تم نے خدا کی اس نعمت کی قدر کی؟ سوال اتنا کڑا تھا کہ جھرجھری لے کر سامان اٹھاتا فلیٹ سے باہر نکلتا چلا گیا۔ اسے بھی شاہنیل کو اس کی آیا کی طرف سے لینا تھا۔ ڈاکٹر شہروز، ایسا کیا ہو کہ زندگی پھر سے رواں دواں ہو جائے؟ یہ سوال ایمن کی مثبت سوچ کا عکاس تھا۔ وہ مدھم سا مسکرائے، گویا ایمن بگڑے کو سنوارنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ جو کچھ بیتا وہ ماضی ہے امی۔ آپ کو لگتا ہے میں اپنے بھیانک اور تلخ ماضی سے جان چھڑا پاؤں گی؟ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ چاہو تو طاق پر سجا دو، ہر صبح اس کی آرتی اتارا کرو، چاہو تو کاٹ کباڑ سمجھ کر کسی کونے میں پھینک دو۔ انہوں نے رسانیت سے مشورہ دیا تو ایمن الجھ کر انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ طارق کے ساتھ زیادتی نہیں؟ نہیں، کیونکہ تم پورے خلوص کے ساتھ طارق کے ساتھ زندگی گزارنے کو تیار ہو۔ اب تمہاری وفائیں، تمہاری دعائیں پوری کی پوری طارق کے ساتھ ہیں۔ تمہیں صرف ایک فیصلہ کرنا ہے، طارق کو بلواؤ یا خود اس کے پاس چلی جاؤ، پھر پیچھے پلٹ کر مت دیکھنا کہ آگے راستہ صاف ہے۔ کیا وہ آئے گا؟ اس نے خوفزدہ لہجے میں سوال کیا۔ تم نیک نیتی اور محبتوں کی شدت کے ساتھ بلاؤ گی تو ضرور آئے گا۔ ایما نے رخ بدل کر کھڑکی سے باہر جھانکتی بیل کو دیکھا۔ گلابی پھول غائب تھی، منظر پر خوش ٹہنیاں غائب تھیں۔ اگر اس نے فیصلہ نہ بدلا تو؟ اس کی نگاہیں اب بھی خوش ٹہنیوں سے الجھ رہی تھیں۔ اگر مگر یہ سب انسان کو کمزور کر دینے والے الفاظ ہیں، شکوک پیدا کرتے ہیں، عمل سے روکتے ہیں، انہیں اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ جو بھی قدم اٹھاؤ پوری یقین کے ساتھ اٹھاؤ۔ ایمن نے نظروں کا زاویہ بدل کر انہیں دیکھا۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے آج تک جو بھی قدم اٹھایا ہے پورے یقین کے ساتھ اٹھایا ہے، انجام سامنے ہے۔ تمہیں نہیں لگتا تمہارا یہ قدم درست سمت میں جا رہا ہے؟ نہیں۔ ترنت جواب آیا۔ کیا اس فیصلے میں تمہارا ضمیر تمہارا ساتھ نہیں دے رہا؟ ڈاکٹر شہروز نے اجنبے سے سوال کیا۔ نہیں۔ ایمن کا لہجہ پہلے سے زیادہ صاف اور واضح تھا۔ کیوں؟ میں سمجھتی ہوں یہ طارق کے ساتھ جاتی ہے۔ وہ بے حد شریف اور ہمدرد انسان ہے، کیوں ایک کرپٹ عورت کے ساتھ زندگی گزارے؟ ایمن، تم پہلے کرپٹ تھیں، اب نہیں ہو۔ سمپل۔ نو، اٹس ناٹ سمپل۔ جو کرپشن میں نے ایک شریف انسان کے ساتھ کی، وہ مرتے دم تک میرے ساتھ ہی جائے گی۔ میں چاہوں تب بھی اس گرد سے خود کو نکال نہیں سکتی۔ تو پھر تم کیا کرو گی؟ انہوں نے سوال کیا تھا۔ میں اسے سب کچھ بتا دوں گی۔ ایمن، انہوں نے ذرا سا توقف کیا۔ تم ایسا کیوں نہیں سوچتی کہ اتنا سب کچھ ہو گیا مگر طارق کو کسی بات کی بھنک بھی نہ پڑی؟ جس بات کا پردہ خدا رکھنا چاہتا ہے تم اسے خود کھول دو گی؟ ایمن، یہ غلط ہے۔ ایمن ہنسی پھر کھڑی ہو گئی۔ ڈاکٹر شہروز، میں نے زندگی بھر غلطیاں کی ہیں، ایک غلطی اور سہی، ایسی غلطی جو مجھے ضمیر کے چبھن سے ہمیشہ کے لیے نجات دلا دے گی۔ اب فیصلہ اس کا ہوگا اور میرے لیے اس کا ہر فیصلہ مقدم ہے۔ ایمن، وہ انسان ہے، فرشتہ نہیں۔ ڈاکٹر شہروز نے اسے باز رکھنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا نا، مجھے اس کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شہروز، آپ نے واقعی میرا بہت ساتھ دیا ہے۔
اگر آپ نہ ہوتے تو میں سچ مچ پاگل ہو جاتی۔ آپ نے مجھے بہت سی راہیں سجھا دی ہیں، اب یقیناً کچھ نہ کچھ تو ٹھیک ہو ہی جائے گا۔ اس نے اپنا چھوٹا سا ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ ڈاکٹر شہروز کی پیشانی پر سلوٹ سی ابھری۔ انہوں نے ایمن کو باز رکھنے کی پوری کوشش کی تھی، مگر وہ واقعی بہت ضدی تھی۔ تم نے مجھے کتنا سمجھایا کہ نائن سے دوستی مت کرو، وہ اچھی لڑکی نہیں۔ لوگ اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں، مگر میں نے تمہاری ایک نہ سنی، سب اچھی سہیلیاں چھوڑ دیں۔ وہ کلاسز بنک کرتی، کالج کے کونوں خدروں میں بیٹھے اپنے بوائے فرینڈز کے قصے سناتی، آج وہ کل یہ۔ وہ اکثر گھر سے کالج آتی اور دیوار پھیلان کر کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ نکل جاتی۔ میں یہ سب دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، مگر یہی سوچتی کہ وہ سب کر رہی ہے تو میں نہیں۔ دونوں کچن ٹیبل کے گرد آمنے سامنے بیٹھی تھیں، دونوں کے سامنے چائے کے مگ رکھے تھے، جن میں سے بھاپ نکلنا بند ہو چکی تھی۔ یوں ہی تو بزرگ نہیں کہہ گئے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھے دوست اصلاح کرتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں، نائن تو خود گمراہ تھی۔ آج پتہ چلا فواد کو میرے بارے میں ہر بات کی خبر کیسے ہو جاتی تھی۔ جو کچھ ہوا تم بھول جاؤ، خدا کا شکر ادا کرو، ورنہ لڑکی کس طرح سے حد نہیں پاس کرتے۔ کسی بھی طرح لڑکی کی زندگی تباہ کر دینا اس جیسے بدکماش لڑکے کے لیے اتنا بھی مشکل نہیں۔ جو نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ یہ مجھ جیسی لڑکیوں کی عقل پر پتھر کیوں پڑ جاتے ہیں؟ سب کچھ جانتے سمجھتے اپنا رکھ رکھاؤ، خاندانی شرافت، عزت اور غیرت کے فلسفے بھول بھال کر کیسے ان مکار لڑکوں کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ والدین کی عزت، اپنی حیا کو پارکوں میں، ہوٹلوں اور میں رولتے ہوئے ذرا خیال نہیں آتا، حالانکہ ہوش سنبھالتے ہی باتیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں۔ آج اگر وہ خود مجھ سے اکتا کر مجھے نہ چھوڑتا تو میں کس حد تک چلی جاتی، اپنی ماں کے سامنے ڈٹ جاتی، بغاوت کر دیتی کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے۔ مومو، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ شکر ادا کرو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اس لڑکے کے پاس تمہاری کوئی تصویر نہیں، تم کبھی اسے باہر نہیں ملنے گئی، بات صرف موبائل تک ہی محدود رہی، ورنہ یہ لوگ کس طرح سے بلیک میل نہیں کرتے۔ میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کروں گی۔ بس بھول جاؤ، اور جو بھی رشتہ تمہارے لیے ممی پسند کریں گی شادی کر لو، جو نے ہمدردی سے کہا۔ مومو نے اپنا چہرہ صاف کیا۔ وہ موبائل ایمن کے گھر جاؤ اور واپس کر دینا۔ کر دوں گی، چائے پیو، ابھی ممی آئیں گی تو پوچھیں گی کہ اتنی دیر تک کچن میں کیا کر رہی ہو۔ جو کزن ہنسی تھی۔ ممی ٹھیک کی تو مجھ سے بدگمان ہوتی ہیں۔ اس کے اندر ہی شرمندگی جاگی تھی۔ لیو اٹ، اب ہم اس موضوع پر کوئی بات نہیں کریں گے۔ تم نے ممی کو چائے دی؟ جو نے سرزش کرتے ہوئے موضوع بدل دیا۔ اوہ، میں بھول گئی۔ مومو نے جلدی سے اٹھنا چاہا، جو نے روک دیا۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں چائے لے جاتی ہوں۔ جو نے تازہ چائے بنائی اور چھوٹی ٹرے میں رکھ کر لے گئی تھی۔ ان کا دروازہ کھلا، مگر کمرے میں مکمل اندھیرا تھا۔ ممی سو گئی ہیں؟ جو نے ہلکے سے آواز دیتے ہوئے لائٹ جلا دی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی، ٹانگوں پر کمبل تھا۔ ممی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جو نے کچھ تشویش سے پوچھا۔ رکھ دو۔ انہوں نے جلتی آنکھیں مسلی۔ جو نے چائے سائڈ ٹیبل پر رکھی، پلٹنے کو تھی کہ انہوں نے پکار لیا۔ جی ممی، کچھ چاہیے؟ بیٹھو۔ انہوں نے اپنے قریب ہی جگہ بنائی۔ وہ کچھ حیران ہوتی بیٹھ گئی۔ مہرنسا نے چائے کا مگ ہاتھ میں لے لیا تھا۔ وہ آہستگی سے پوچھنے لگی، وہ کون تھا؟ کون؟ جو کا دل زور سے دھڑکا۔ مومو۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا اور خاموش ہو گئی۔ جو کو لگا اس کے ہاتھ پاؤں سے جان نکل گئی ہے۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے ماں کو دیکھا۔ ان کا چہرہ سپاٹ تھا۔ کیا ضروری تھا کہ اب سب کچھ ان کے علم میں آتا، اب جبکہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا؟ اس نے دل ہی دل میں رب سے شکوہ کیا۔ میں نے اس کی باتیں سنی تھی، ان کا لہجہ بھی مدھم تھا۔ ممی، وہ صرف ایک رانگ نمبر تھا، جو نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا۔ مومو نے غلطی کی اور اسے اس بات کی شرمندگی ہے۔ وہ پچھتا رہی ہے، پریشان ہے، اور اب تو سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ مومو کو احساس ہو چکا ہے کہ وہ لڑکا غلط ہے۔ مومو نے موبائل بھی واپس کر دیا ہے۔ اس نے موبائل کہاں سے لیا؟ مہرنسا نے چائے کے کپ میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ عفان والا، ایمن یہیں چھوڑ گئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی۔ جو نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ تمہیں یقین ہے معاملہ ختم ہو چکا ہے؟ 100%۔ تمہیں کب سے خبر ہے؟ ماں کے سوال پر جو گڑبڑا گئی۔ کچھ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ابھی معاملہ ختم نہ ہوتا تو میں آپ کو بتانے والی تھی۔ معاملہ اس لڑکے نے ختم کیا، ورنہ مومو تو بہت آگے تک جانے کا سوچ رہی تھی، ہے نا؟ جو چپ ہی رہی۔ اب اس بات کا کیا جواب دیتی؟ تھا تو کچھ ایسا ہی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، انہوں نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔
جو کھڑی ہو گئی مگر گئی نہیں، یوں ہی انگلیاں چٹکاتی رہی۔ مہرالنساء نے بیٹی کو غور سے دیکھا۔ کچھ کہنا ہے؟ ممی، وہ مومو نہیں جانتی کہ آپ کو سب خبر ہے۔ یہ بھرم یوں ہی رہے تو اچھا ہے، ورنہ وہ پہلے ہی بہت شرمندہ ہے کہ آپ کے مہرالنساء نے صرف ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا تھا، وہ ان کے رویے سے کچھ بھی اخذ نہیں کر سکی تھی۔ مہرالنساء نے چائے کا کپ واپس میز پر رکھ کر آنکھیں موند لی۔ تھکن پورے رگ و پیم میں سرایت کر گئی تھی۔ تمہیں کیا بتاؤں جو مومو کی اس حرکت نے مجھ سے کیا کچھ چھین لیا۔ میرا فخر، غرور، مان کس ناز سے کہتی تھی یہ میری اولاد ہے، کبھی کچھ غلط نہ کرے گی۔ ایمن کو تانا دیتے ہوئے پہلے اس کی ماں کو گالی دیتی کہ بد کردار اولاد، مجھے سے جیسے لچھن ماں کے ویسے ہی بیٹی کے۔ آج اپنی بیٹی وہی کر بیٹھی۔ گالی دوں تو کس کو، تانا دوں تو کیسے کہ اپنی اولاد نے منہ پر تماچا دے مارا ہے۔ اب خود کو گالیاں دو مہرالنساء، اب اپنے آپ کو تانے دو۔ بہت پاک صاف خون ہے تمہارا، بڑی زبردست تربیت۔ بیٹی کی لچھن تو ایسے نہیں، تو بیٹی کی لچھن ایسے کیوں نکلے؟ سر پیٹو مہرالنساء کے وقت آئینہ لیے تمہارے سامنے کھڑا ہے، اپنی شکل غور سے دیکھو اور آج کے بعد کبھی کسی کو تانا مت دینا۔ آج کے بعد کبھی کسی کو اس کی ماں کے حوالے سے گالی مت دینا۔ گزرتی رات کے ہر پل کے ساتھ وہ خود کو تانے دیتی رہی، بے حال ہوتی رہی۔ اب اٹھو، مومو کا منہ تھپڑوں سے لال کر دو، اس کا گلا گھونٹ دو، آنے بہانے سب کو خبر کرو، اس کے باپ کو فون کرو۔ اب زبان کیوں چپ ہے؟ اب ہاتھ کیوں رک گئے؟ اپنی اولاد سامنے ہے اس لیے تب ہے تم پر مہرالنساء۔ ہلکے سے رنگ و روغن سے کمرے کی شکل نکل آئی تھی۔ شاہمیر نے کمرے کے لیے ہلکا اور سادہ سا فرنیچر بھی خرید لیا تھا، ایک سستا سا کارپیٹ بھی بچھا لیا۔ اس سارے عرصے میں مالک مکان نے کمرے سے باہر جھانک کر بھی نہ دیکھا تھا۔ ہاں، جب وہ صحن میں کچھ گملے رکھ رہا تھا تب وہ لاٹھی ٹیکتے کمرے سے باہر آئے تھے اور برآمدے میں کھڑے ہو کر اس کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے رہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات قابل فہم تھے، شاید انہیں یہ سب پسند نہیں تھا، مگر شاہمیر انہیں نظر انداز کر کے اپنے کام میں مصروف رہا تھا۔ شاہنیل کو کھیلنے کے لیے کھلی کتاب دستیاب ہو گئی تھی۔ شاہنیل کو کھیلنے کے لیے کھلی جگہ دستیاب ہوئی تھی۔ وہ پورے صحن میں آوازیں نکالتا، پھولوں بھرے گملوں میں ان کے گرد گھومتا رہتا۔ برآمدے میں کھڑے شخص کو دیکھ کر ٹھٹک کر رکا، پھر دوبارہ سے سابقہ مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ شاہمیر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا تھا، تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت دوپٹے کی بکل مارے اندر چلی آئی، پھر ٹھٹک گئی۔ گھر کا نقشہ بدلا ہوا تھا، جس کرایہ دار کی آمد کا چرچا تھا گویا وہ آ چکا تھا۔ سلام صاحب، اس نے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ شاہمیر نے سر کے اشارے سے جواب دیا۔ صاحب جی، آپ ادھر ہی رہو گے؟ اس نے کسی زنانے کی تلاش میں کمرے کے اندر نگاہیں دوڑائی تھیں۔ تم ادھر کام کرتی ہو؟ اپنے کام سے مطمئن ہو کر شاہمیر نے اس کا جائزہ لیا۔ وہ درمیانی عمر کی دبلی پتلی مگر صاف ستھری عورت تھی۔ اس کے کپڑے کام والیوں کی طرح میلے اور بدبودار نہیں تھے۔ جی صاحب جی، کیا کام کرتی ہو؟ سب کچھ، بابا جی کا کوئی نہیں، اس لیے جھاڑو پوچھا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا سب کام میں ہی کرتی ہوں۔ اس کا لہجہ بھی صاف تھا۔ کہیں اور بھی جاتی ہوں؟ نہیں صاحب جی، سارا دن ادھر ہی گزر جاتا ہے۔ مجھے اس بچے کی دیکھ بھال کے لیے کسی عورت کی ضرورت ہے، میں تو سارا دن گھر پر نہیں رہوں گا۔ اس عورت نے نظریں گھمائی، تب گملوں کے درمیان مٹی سے لتڑے ہاتھوں والے بچے پر نگاہ پڑی تھی۔ یہ تو انگریز ہے، بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، پھر وہ جھیپ گئی۔ صاحب جی، اس کی ماں ہوتی تو یہاں کھڑا تم سے معاملات طے کر رہا ہوتا۔ شاہمیر نے کچھ چڑھ کر کہا۔ اچھا، میں تو سارا دن ادھر ہی ہوتی، اب شام تک رک جاؤں گی۔ میرے کون سا پیچھے بچے رو رہے ہیں؟ اس کا نام نسیمہ تھا، شادی ہوئی مگر جلدی شوہر نے بانجھ کہہ کر طلاق دے دی تھی۔ ماں باپ کے در پر پڑی تھی، بہن بھائیوں کے تانوں سے تنگ آ کر کام کرنے نکلی۔ شاہمیر نے اسے تنخواہ وغیرہ طے کی اور مطمئن ہو گیا۔ اسے نہلا دو، وہ شاہنیل کو بہلانے لگی۔ ان کی آوازیں اندر تک آ رہی تھیں۔ انہوں نے جھنجھلا کر کتاب ایک طرف پٹک دی۔ اچھا بھلا زندگی میں سکون تھا، اب یہ شور شرابہ۔ وہ زیر لب بڑبڑانے لگے۔ حالانکہ شاہمیر اپنے کام سے کام رکھتا تھا، اس نے کبھی انہیں غیر ضروری طور پر مخاطب تک نہ کیا تھا، مگر پھر بھی زندگی کا نیا چلن کہیں اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر گود میں رکھا اور اضطراری انداز میں انگلیاں چڑھانے لگی۔ وہ ایک بار پھر سوچنا چاہتی تھی، مگر جتنا سوچتی اتنا ہی الجھتی۔ جب بھی سر جھٹک کر اس نے نمبر ڈائل کیا، اسے پتا تھا کہ اس وقت گھر آ چکا ہے۔ ہر گھنٹی پر اس کا دل ڈرا جا رہا تھا۔ ہیلو، چوتھی گھنٹی پر اس کی آواز سنائی دی، تھکی تھکی بیزار سی آواز۔
ایمن نے اپنی پیشانی سے نادیدہ پسینہ صاف کیا۔ حلق میں نہ جانے کیا پھنس گیا کہ آواز ہی نہ نکلی۔ کیا بات ہے ایمن؟ آپ کیسے ہیں؟ ایمن کا دل بھر آیا۔ ٹھیک ہوں، ابھی گھر لوٹا ہوں اور کھانا بھی کھانا ہے۔ اس کے لہجے میں کوئی لچک نہ تھی اور ایمن شکوہ بھی نہ کر سکتی تھی کہ اس شخص نے اس کے بے حد نخرے اٹھائے تھے، بس وہی بد نصیب نکلی۔ آپ پاکستان کب آ رہے ہیں؟ مجھے ابھی واپس آئے زیادہ عرصہ نہیں گزرا۔ پلیز طارق، مجھے آپ سے ملنا ہے۔ جب میں پاکستان میں تھا تو تمہیں ملنے کی فرصت نہیں تھی، اب کون سے کام نکل آئے ہیں؟ طارق نے طنز کیا۔ ایک بار ایمن، اب ہمارے درمیان کچھ باقی رہا ہے؟ مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آنسو چہرے پر بہنے لگے۔ تم بات کر تو رہی ہو؟ کوئی گنجائش نہ تھی۔ فون پر نہیں کہہ سکتی؟ کیوں، اب کون سی نئی کہانی سنانی ہے؟ کہانی نہیں، اعتراف کرنا ہے۔ آپ کو کچھ بتانا ہے۔ پلیز طارق، صرف ایک بار پاکستان آ جائیں، اس کے بعد آپ کو کبھی نہیں پکاروں گی، کبھی بھی نہیں روکوں گی۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا، صرف آخری بار مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے۔ وہ روتی چلی گئی۔ طارق کو تکلیف سے ہوئی۔ اس نے اپنی وجہ سے کبھی کسی کو رونے نہیں دیا تھا۔ وہ تو پھر ایمن تھی جسے وہ شہزادی کہا کرتا تھا۔ آج وہ اس کے سامنے کسی بیکاری کی طرح گڑ گڑا رہی تھی۔ ایک بار، صرف ایک آخری بار مجھے آپ سے ملنا ہے۔ طارق، آپ آئیں گے نا؟ وہ منت کر رہی تھی اور طارق مزمزے میں تھا۔ وہ پاکستان نہیں آنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایمن اسے کمزور کر دے، اور وہ تھی کہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہی تھی۔ پھر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ تو آپ نہیں آئیں گے؟ اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا دینے بھی نہیں؟ طارق اپنی جگہ سن ہو گیا تھا۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔